दुबई ने टोटल वीज़े बंद किए हुए पाकिस्तानियों के लिए और कोई वीज़ा नहीं इशू हो रहा और फ़्लाइटें टोटल खाली जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ़्लाइटें टिल फर्दर नोटिस सस्पेंड कर दी हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर ये टोटल बंद कर दी है और सियालकोट और फैसलाबाद से डेली 2 फ़्लाइटें थी, अब उन्होंने 1 फ़्लाइट कर दी है। ये अक्टूबर तक इन्होंने सस्पेंड कर दी है फ़्लाइट। और एमिरेट्स का भी यही हाल है और पीएई ने सिर्फ एक फ़्लाइट चला रही है लाहौर दुबई के लिए, वो भी अब शुरू की है दुबई की फ़्लाइट। और दूसरी एयरलाइन भी लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, कभी सस्पेंड हो जाती हैं, कभी चल पड़ती हैं, जैसे एयरसेल है या एयर ब्लू है। और अभी इन फ्यूचर मुझे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। हमारी स्पेशली जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है बिल्कुल डिस्टर्ब है और बड़ी परेशान है लोग। विदाउट एनी रीज़न उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर देना है, को बताए बगैर, जस्ट रिजेक्शन। बिजनेसमैन तो मेरा ख्याल 50% भी नीचे उनका बिजनेस आ गया है। प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर थे, प्रॉपर्टी डीलर थे, दूसरे थे वहाँ पर जो बिजनेस कर रहे थे, सब के सब डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं और सारे सारे इस वक्त जो है ना इसी इंतज़ार में है कि अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई हालात नज़र नहीं आ रहे ठीक होने के। और आगे तो फ़्लाइटें भी सस्पेंड इसी वजह से कर दी उन्होंने। फ़्लाई दुबई ने की है, एमिरेट्स ने की थी। एमिरेट्स ने जो है सियालकोट ऑपरेशन बंद कर दिया, पेशावर ऑपरेशन बंद कर दिया, कराची ऑपरेशन बंद कर दिया एमिरेट्स ने। और पीआई की सिर्फ एक फ़्लाइट जा रही है जो डेली जाती थी, पीआई की सिर्फ वीक में एक फ़्लाइट है अब। पाकिस्तान का जो डिपोर्ट का मामला था, सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें चली गई जी डिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डिपोर्ट वाला सिलसिला भी इतना नहीं है। बात कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी किसी की इनफरादी तौर पे, अदरवाइज डिपोर्ट वाला मसला कुछ ऐसा नहीं है कि लोग रह रहे। खबरें झूठी वो थी। झूठी खबरें थी, वो ऐसा सिलसिला कोई नहीं है। लोग रह रहे हैं वहाँ पर, कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा ना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस बार जो गर्मियों की छुट्टियां वो स्कर्दू, सवात या इस जगह पे जाएं, क्योंकि बाहर के बिल्कुल ऐसा ही, जब नॉर्दर्न एरिया जाएँ, गिलगित जाएँ, हुंजा, वादी हुंजा जाएँ, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह, लाइक जन्नत है बिल्कुल। पैसा निकालने का टाइम नहीं है इस वक्त। जिसने अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया लगाया तो उसको तो 50,000 ही मिलेगा, 50 भी नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, फ़्लाई दुबई ने अपना लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में अपना ऑपरेशन जो है मुअत्तल कर दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद में उनके जो 2 कह लें कि जहाज़ आते थे, अब एक जहाज़ जो है वो आ रहा है। तमाम शहरों में अपना जो ऑपरेशन मुअत्तल किए हैं उन्होंने, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो बता रहे हैं उनकी इंतज़ामिया कि मुअत्तल किया गया है। बहुत से पहले ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि यूएई में जो है जो नए पाकिस्तानी हैं उनको वीज़ा भी नहीं मिल रहे, रिन्यू का मामला भी चल रहा है। तो आज हम हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं शफ़क़त अली साहब, ट्रैवल एजेंट जो एसोसिएशन है उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं और सीनियर मेंबर भी हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा जनाब कि ये जो फ़्लाई दुबई लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में ऑपरेशन मुअत्तल हो गया, इसकी क्या वजह सामने आई है और ये कब तक रहेगी? इंतज़ामिया जो वैसे खबर हमने देखी है उसमें तो ये है कि ऑपरेशन मुअत्तल है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, तो क्या वजह क्या बनी है? इसकी वजह मेन यही है कि दुबई ने टोटल वीज़े बंद किए हुए पाकिस्तानियों के लिए और कोई वीज़ा नहीं इशू हो रहा और फ़्लाइटें टोटल खाली जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ़्लाइटें टिल फर्दर नोटिस सस्पेंड कर दी हैं। जो लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर ये टोटल बंद कर दी है और सियालकोट और फैसलाबाद से डेली 2 फ़्लाइटें थी, अब उन्होंने 1 फ़्लाइट कर दी है। और इसी तरह से एमिरेट्स ने भी जो है ऑपरेशन अपना लाहौर का सियालकोट से और पेशावर और कराची से सस्पेंड कर दिया है। और वो भी फ़्लाइटें जो है वो लाहौर और सिर्फ इस्लामाबाद चल रही हैं बस। और सिर्फ यही वजह है कि दुबई के वीज़े इशू नहीं कर रही गवर्नमेंट और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहाँ सिलसिला जो है कारोबारी हजरात जा नहीं सकते और वीज़ा इशू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। शफ़क़त साहब, ये बताइएगा ईरान और अमेरिका की जो जंग थी उसके बाद ये सारा माहौल बना है कि यूएई में भी मुश्किलात हैं जाने आने में। तमाम पहले, इससे पहले हमने देखा कि परवाज़ें मनसूख हुई, बहुत कुछ हुआ, तो अभी मामला सेटल नहीं हुए। ये कब तक आपको मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं यूएई के साथ या बाकी ममालिक के साथ? नहीं, अभी तो कोई हालात नज़र नहीं आ रही। भी इन्होंने टिल फर्दर नोटिस किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो फ़्लाई दुबई है ये अक्टूबर तक इन्होंने सस्पेंड कर दी है फ़्लाइट। और एमिरेट्स का भी यही हाल है और पीआई ने सिर्फ एक फ़्लाइट चला रही है लाहौर दुबई के लिए, वो भी अब शुरू की है दुबई की फ़्लाइट। और दूसरी एयरलाइन भी लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं, कभी सस्पेंड हो जाती हैं, कभी चल पड़ती हैं, जैसे एयरसेल है या एयर ब्लू है। और अभी इन फ्यूचर मुझे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। हमारी स्पेशली जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है बिल्कुल डिस्टर्ब है
اور بڑی پریشان ہیں لوگ, ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس سلسلے میں. یہ بتائیے گا کہ ٹریول ایجنٹ کا تو جو کاروبار ہے, یہ بزنس ہے, وہ یہ لوگوں کو باہر بھیجنا. آپ میرا خیال مہینے کے بہت سے لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں, یو اے ای بھی, دوسرے ممالک بھی. تو اب کتنا فرق آیا آپ کے کام میں, خاص طور پہ یو اے ای پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ویزے نہیں مل رہے, تو اس سے آپ کے بزنس کو کتنا نقصان پہنچا؟ میرا خیال ہمارا جو بزنس تھا 25% جو وہ دبئی کی وجہ سے تھا, ان کے ویزوں کی وجہ سے تھا, لیکن وہ 25% کم از کم ڈاؤن ہو گیا ہے نا. اور باقی دوسرے لوگ بھی تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں وایا مڈل ایسٹ جاتے ہوئے, دوحہ سے یا دبئی سے یا کویت سے. یہ صرف ایران اور یہ دبئی شبئی کی جو جنکشن ہے اس کی وجہ سے نا, ایران اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے, جو کافی دنیا ڈسٹرب ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. اور اب اس کا کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کب تک یہ حالات ٹھیک ہوں گے. آپ کے تو بہت سے لوگ جن لوگوں کو آپ نے باہر بھیجا ہے وہ آپ سے رابطے میں ہوں گے, تو یو اے ای میں کیا اس وقت صورتحال ہے؟ جو آپ نے لوگ بھیجے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہاں پر یہی حال ہے کہ مال خالی ہیں, لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں, اور نئے ویزے ایشو نہیں ہو رہے. لوگ جانا چاہ رہے ہیں, کچھ میڈیکل کے چیک اپ کے لیے بھی لوگ جانا چاہ رہے تھے, کچھ ویسے جانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارا سیزن تھا جون گرمیوں کی چھٹیوں میں, لوگ فیملیز جاتی تھی, وزٹ پہ جاتی تھیں, لیکن اب ساری فیملیاں ڈسٹرب ہیں, نہیں جا سکتے وہاں پر لوگ نا, کیونکہ ویزا ہی نہیں ایشو کر رہے. وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ویزا ریفیوز کر دینا ہے, کوئی بتائے بغیر, جسٹ ریجیکشن. آپ نے کوئی اپلائی کی ہے آج یا کل یا کوئی ایسے دنوں؟ 3 دن پہلے میں نے اپلائی کی تھی ویزے. ایک فیملی تھی, ماں بیٹا اور ہسبینڈ تھا اس کا, تینوں کا ویزا منٹ سے پہلے اس نے ریجیکٹ کر دیا وداؤٹ اینی ریزن. اس سے پہلے یہ جو ایران امریکہ کی جنگ تھی, اس سے پہلے کبھی یو اے ای پہ ویزے ریجیکٹ ہوئے؟ پہلے ہو رہے تھے, لیکن اب فیبرری میں حالات بڑے اچھے ہو گئے تو انہوں نے فیملیز کے ویزے ایشو کرنا شروع کر دیے تھے, اور بڑا اچھا سلسلہ چل پڑا. فیملی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپن تھی؟ ہاں, فیملی کے لیے اوپن کر دیے تھے, بڑا اچھے حالات ہو گئے تھے. لیکن یہ آفٹر یہ جو اسرائیل اور ایران جنگ ہے, اس کے بعد جو ہے نا بالکل حالات خراب ہو گئے, بالکل ٹوٹل بند کر دیے, کوئی ویزا نہیں ایشو ہو رہا ہے. بزنس مین جو آپ کے کہہ لیں کہ یو اے ای جاتے تھے, آپ لوگ ان کے ویزے لگواتے تھے سارا, تو بزنس مین کتنے اس وقت پریشان ہیں؟ وہاں پہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں وہ کیا اس وقت بتا رہے ہیں؟ بزنس مین تو میرا خیال 50% بھی نیچے ان کا بزنس آ گیا ہے. پراپرٹی جو انویسٹر تھے, پراپرٹی ڈیلر تھے, دوسرے تھے وہاں پر جو بزنس کر رہے تھے, سب کے سب ڈسٹرب ہیں, پریشان ہیں, اور سارے اس وقت جو ہے نا اسی انتظار میں ہے کہ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن ابھی فی الحال کوئی حالات نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہونے کے. مطلب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر گرمیوں کی چھٹیوں پہ جو جیسے آپ بتا رہے ہو کہ یہ سیزن تھا آپ لوگوں کا, یو اے پہ لوگ جاتے تھے, تو اب وہاں نہیں جا رہے, تو کس دوسرے ملک کا لوگ جو ہیں وہ انتخاب کر رہے ہیں؟ اب آہستہ آہستہ لوگ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں آذربائیجان, باکو کی طرف, یا ٹرکی جانا چاہ رہے ہیں. ویزوں کو بھی پرابلم ہے پاکستانیوں کے لیے نا. باکو کا ویزا, آذربائیجان کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے, باقی جو دوسرے ملک ہیں, ٹرکی کا اتنی آسانی سے نہیں ملتا, اور یورپ کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی. پورا یورپ میں جانے کے لیے کوئی بھی ملک پاکستانیوں کو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتا. وہ 6 مہینے 8 مہینے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے, جس کی وجہ سے سارا پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور دبئی میں ہم لوگ 1 دن میں 2 دن میں ویزا دیتے, لوگ فیملی کے ساتھ بڑا اچھا پروگرام کے لیے چلے جاتے, 4 5 6 7 دن کے لیے. جب سے اب عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں, بے پناہ فیملی جاتی تھی عید پر نا چھٹیوں میں, تو لیکن اب نہیں جا سکتے, کوئی ویزا ہی نہیں ایشو ہو رہا ہے. اور آگے سے فلائٹیں بھی سسپینڈ اسی وجہ سے کر دی انہوں نے. فلائی دبئی نے کی ہے, ایمریٹس نے کی تھی, ایمریٹس نے جو ہے سیالکوٹ آپریشن بند کر دیا, پشاور آپریشن بند کر دیا, کراچی آپریشن بند کر دیا ایمریٹس نے. اور پی اے کی صرف ایک فلائٹ جا رہی ہے جو ڈیلی جاتی تھی, پی اے کی صرف ویک میں ایک فلائٹ ہے, جس کی وجہ سے پرابلم, کیونکہ لوڈ نہیں ہے, پیسنجر نہیں ہے. اور مزید کب تک ہوگا یہ حالات ٹھیک اللہ ہی جانتا ہے. پاکستان کا جو ڈپورٹ کا معاملہ تھا, سوشل میڈیا پہ بڑی خبریں چلی گئی جی ڈپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد وزارت داخلہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی انفرادی معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ خبر ہے. آپ کے نالج میں کیا ہے, ایسا وہاں سے کچھ لوگوں کو کیا گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ڈپورٹ والا سلسلہ بھی اتنا نہیں ہے. خاص کوئی انڈیویجول پرابلم ہوگی کسی کی انفرادی طور پہ, ادروائز ڈپورٹ والا مسئلہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ لوگ رہ رہے. خبریں جھوٹی تھی, وہ جھوٹی خبریں تھیں, وہ ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہے. لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر, کر رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے ایسا نا. اس میں بس جو نئے ویزے ہیں وہ بند کر دیے, نئی رینیو بھی نہیں ہو رہا ہے, اور جو ٹریولنگ ہی بند ہو گئی سمجھے دبئی کی. لوگوں کو, ہمارے ناظرین کو, مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بار جو گرمیوں کی چھٹیاں وہ اسکردو, سوات یا اس جگہ پہ جائیں, کیونکہ باہر کے بالکل ایسا ہی. جب ناردرن ایریا جائیں, گلگت جائیں, ہنزا, وادی ہنزا جائیں, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جگہ, لائک جنت ہے بالکل. اور لیکن جو ایک لوگوں کو شوق ہوتا ہے ابراڈ جانے کا, وہ دبئی بڑی آسان ایکسیس تھی, ہر بندہ فیملی کے ساتھ چلا جاتا تھا, ویزے کا ایشو کوئی نہیں تھا. لیکن اب
صبر ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں, انتظار یہ کریں. بتائیے گا کہ جو دبئی کے آپ نے صورتحال بتائی کہ وہاں پہ لوگ اس وقت صورتحال جو شاپنگ مال ہے وہ خالی ہیں, تو دبئی کے اندر جو اس وقت لوگ ہیں اس کے اندر بے چینی تو ہوگی لوگوں کے اندر, شہریوں کے لیے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اسٹیبل ہے انسٹیبل ہے, کیا بات ہے؟ نہیں, وہ ڈسٹرب ہیں جی, ان کی جابس کے مسئلے مسائل پڑے ہوئے ہیں. وداؤٹ پے لوگوں کو چھٹیاں دے دی انہوں نے کہ چلے جائیں, اور جو ہے کاروبار بالکل ڈسٹرب ہے. جب لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے چلیں گے, شاپنگ مال کیسے چلیں گے, جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کے تھیم ٹورزم بہت زیادہ. ٹوریزم تھی, وہ ٹوریزم ساری ختم ہوئی پڑی ہے, بالکل ڈسٹرب ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یو اے میں جو خاص طور پہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ببل اکانومی ہوتی ہے ٹورزم پہ اور ہوٹل انڈسٹری پہ, تو وہاں پہ یہ جب ڈسٹرب ہے تو جو کاروبار لوگ ابھی وہاں پہ انویسٹمنٹ جنہوں نے کر لی ہے وہ ابھی کیا کریں, کوئی سجیشن, کوئی کیا کریں, وہ ابھی وہاں رکیں, اپنا پیسہ نکال رہے ہیں, یہ بھی خبریں چلی تھی لوگ پیسہ بھی نکال رہے ہیں وہاں پہ, لیکن پیسہ نکالنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت. جس نے اگر فرض کریں 1,00,000 روپے لگایا تو اس کو تو 50,000 ہی ملے گا, 50 بھی نہیں ملے گا. ابھی صرف ویٹ کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم اسی امید پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ جو ایران میں جو صورتحال تھی, پاکستان سے ایران فلائٹس وغیرہ جا رہی ہیں یا وہ بھی بند ہے, یہ دوسری سائڈ کی طرف آ نہیں, ایران فلائٹیں بند ہے. ایران تو اسی وقت بند ہو گیا تھا, ایران کی کوئی فلائٹ نہیں جا رہی. بالکل سسپینڈ ہے فلائٹیں. مطلب کہ اگر پاکستان اور جو سعودی عرب ہے کیونکہ آگے حج آنے والا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ سعودی عرب میں جو حج کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں. سعودی عرب میں تو آمد و رفت بالکل ٹھیک نہیں, سعودی عرب بالکل ٹھیک ہے, اسموتھلی فلائٹیں جا رہی ہیں. سب حج آپریشن بالکل جاری ہے. ساری ایئر لائنس کی فلائٹیں, پرائیویٹ ایئر لائنس کی, پی اے کی, سعودی ایئر لائنس بالکل اسموتھلی جا رہی ہیں. سعودی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, سعودی آنے جانے کی کوئی ایشو نہیں ہے. فلائی دبئی کا جو آپ بتا رہے تھے کہ اکتوبر تک کوئی میرا خیال ہے ڈیٹس ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی یہ معاملات بہتری کی طرف کوئی جاتے دکھائی دے رہے ہیں, یہ فلائی دبئی ابھی مزید بھی یہی کام رکھے گا, بند کرے گا, یہ ان کی ویسے بھی سرکاری کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ ہے. ہاں, یہ سبسڈری ہے جی اس کی, ایمریٹس ایئر لائن کی, اور لیکن ابھی یہ میرا خیال ہے, یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اکتوبر تک سسپینڈ کیا انہوں نے. جو ہمیں جو سرکولر اس کا آیا ہے اس پہ انہوں نے ٹل فردر نوٹس کا ہے. اب جن لوگوں نے فلائی دبئی کی ٹکٹس کرائی تھی ان کو دوسری پرواز سے بھیج دیا گیا ہے بہت سے لوگوں وہ ابھی تو آج انہوں نے سسپینڈ کیا, تو دیکھیں میرا خیال ہے کر دیں گے, اس کو اکوموڈیٹ کریں گے دوسری ایئر لائنس کے ساتھ, ہے نا, جس میں ایمریٹس پہ کر سکتے ہیں, یا ایئرسیال ہے, پی اے ہے, تیسری ایئر بلو, اس پہ اکوموڈیٹ کر لیں گے. لاسٹ میں کیا ناظرین کو پیغام ہے, دبئی جانے والوں کو کیا میسیج ہے, وہ پھر یہ سال پاکستانی گزارے؟ اس سال تو میرا حال مشکل ہے, چھٹیوں میں لگ رہا ہے جو حالات, اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن ابھی ان سال چھٹیوں میں تو میرا حال بہت مشکل ہے کہ ویزے وغیرہ یہ کریں. اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے, سارے بزنس مین کے لیے بھی بہتر ہے, ساری دنیا کے لیے بہتر ہے. ٹوریزم انڈسٹری, ہاسپٹیلٹی اور ایویشن انڈسٹریز کے لیے بہت بہتر ہے. اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, ادروائز بہت ڈسٹرب ہے. تینوں انڈسٹریز ہماری بہت ڈسٹرب ہے, جس میں ایویشن ہے, ہاسپٹیلٹی اور ٹوریزم. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی شفقت علی صاحب کی, جو کہ اس وقت ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرپرسن بھی رہ چکے ہیں, اور جو بہت سے لوگوں کو پاکستان سے باہر بھجوا چکے ہیں. لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ یو اے ای میں خاص طور پہ لوگوں کو ویزے بالکل نہیں مل رہے, اور جو ابھی فلائی دبئی تھی اس کی بند ہونے کی کیا وجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. تو آج کے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.